لوگ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کائنات کے مقابلے میں اللہ سے ہونا کہا جاتا ہے تو مخالفت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سیدھی بات تو ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، ہم بھی کہتے ہیں کائنات کو اللہ نے بنایا. تم بھی کہتے ہو سب کچھ کرنے والا ہے، ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا ہے. پھر تکرار کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ تم خوشحالی میں کہتے ہو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، جب اللہ حالات میں گھیرتے ہیں تو تم بھاگتے ہو، پالا بدلتے ہو. ہم اس وقت بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، تم پالا بدل لیتے ہو. یہی تو جھگڑا ہے. وہ یہ تھوڑے کہتے ہیں کہ اللہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. لیکن جب حالات اللہ ڈالتے ہیں، جیسے ابھی کرونا میں حالات ڈالے، لوگوں کو بڑا گمان تھا. ملی صاحب جو ہے سب سے بڑھیا ایمان بولتے ہیں، سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں. لوگ تو مرنے کے بعد لوگ گڑھ لیتے ہیں اور بزرگوں کے بارے میں کہ ان سے یہ کرامت، ان سے یہ معجزہ، ان سے یہ کرامت ہوئی. ان کی زندگی میں لوگوں نے گڑھ لیا تھا. کوئی کہتا تھا اوپر سے بجلی کا تار پکڑ لیا تو کچھ نہیں ہوا، کوئی کہتا تھا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ مر گیا تھا تو اس کو زندہ کر دیا. مشہور ہوا تھا نہیں؟ ہم ہی نے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا تھا. اب اللہ نے حال ڈال دیا. تو ساتھی کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں. اللہ حالات ڈال کے چیک کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی پہلا حال تھا. اللہ نے فرعون کی ایک دم سے پکڑ لی تھی. اللہ نے پہلے چھوٹے چھوٹے حالات بھیجتے تھے، اب مان جائے اب مان جائے. تو ان کی طرف بھی اللہ نے چھوٹے چھوٹے حالات بھیجے. پاکستان میں بینڈ ہوئے اور بنگلہ دیش میں ایئرپورٹ سے لوٹنا پڑا، 2-3 دن وہیں پڑے رہے بڑی رسوائی کے ساتھ. تو اللہ نے حالات بھیجے، نہیں مانا، سمجھ میں آیا، پھر اللہ نے پکڑ کے بھیجا. اللہ نے حالات تو یہ تڑک گئے بیوی بچوں کو لے کر. کرسی سے بولتے تھے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے جب حال بھیجا تو تڑک گئی. اب جو عملہ تھا وہ دیکھو، کوئی 1 مہینے کی پریشانی کے بعد اللہ نے اس کو راحت دے دی. کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی سال بھر. اکثر عملہ 2-3 مہینے میں اپنے گھروں کو واپس ہو گیا. یہ چھوڑ کے بھاگے تھے، ابھی تک چھپے چھپے رہتے ہیں. اب کوٹ کے ذریعے سے گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن عوام میں نہیں ملتے جلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حالات جب بھیجتے ہیں تب 2 دھڑ ہو جاتے ہیں. اللہ پر یقین کرنے والوں کو اور سبب کا یقین. ہم کس دھڑ میں ہیں وہ اس وقت نظر آ جائے گا، ہم کہاں ہیں پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے کلمے کی محنت دے کر اسی بات کو کی طرف اللہ تعالیٰ جماتے تھے. اپنے دل سے غیر کو نکالو، تاکہ جب ہم تمہارا امتحان لیں تو تم مشرکین کی جماعت میں کھڑے ہوئے نظر نہ ہو، تم بھاگنے والوں میں نہ ہو. تم کہاں ہو؟ تم جمنے والوں میں ہو. کہ اللہ کے اعتماد پر جو جم جاتا ہے، حق ہے اللہ کو کہ اس کی مدد کرے.
کچھ لوگ فون بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملتے جلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اپنا دل چیک کرو، تو نہیں آ رہی؟ اس کا آلہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس کا آلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نابینا جانور کو بھی پہنچتی ہے، بہرے انسان کو بھی پہنچتی ہے، سمندر کی مخلوق کو بھی پہنچتی ہے، انسان کو کیسے نہیں پہنچے گی؟ اپنی کمی تلاش کر، اگر ہم نے اللہ سے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور لیے بغیر چارہ نہیں، اللہ سے دنیا میں آج غلط فہمی جو ہے لوگوں کے اندر، وہ بھی ایک مخالفت کی وجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی سبب سے انسان کی پرورش نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سبب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سبب کے منکر تھوڑے ہیں، اللہ نے بنایا، ہم انکار کیسے کر دیں؟ اللہ نے بنایا ہے، ہم انکار کیسے کر دیں؟ ہم سبب کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اس سے نفع نقصان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کا انکار کرتے ہیں؟ بادل اللہ نے بنایا ہے، آسمان زمین اللہ نے بنائے ہیں، ہم یہ تھوڑے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ ہی نے بنائے۔ تم نے اس سے نفع نقصان جوڑا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ کلمہ اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے اقوال اجازت دیتے ہوں اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نبی کی زندگی اور اللہ کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی سبب سے نفع نقصان کو جوڑا جائے۔ ہم سبب کے منکر کیسے ہو جائیں گے؟ بنایا اللہ نے ہے، ہم انکار کرتے ہیں اللہ نے نہیں بنایا، تو اللہ نے بنایا تو یہی تو کہا جائے، لیکن بنانے والا اس کی صفات بتاتا ہے، بنانے والا اس کی صفات بتاتا ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے صفت بتا دی کہ دیکھو یہ کچھ نہیں تھے، ہم نے ان کو ایک شکل دی، یہ بن گئے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ہے کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں تھا، اللہ نے ایک شکل دے دی، زمین کے اعتبار سے، آسمان کے اعتبار سے، مخلوقات کے اعتبار سے، پیڑوں کے اعتبار سے، جنگلات کے اعتبار سے، دریا اور سمندر کے اعتبار سے اللہ نے شکلیں دے دی۔ اب شکلوں سے انسان ڈر رہا ہے، جیسے وہ کھلونے بکتے ہیں شکل کے، شیر ہے اور ہاتھی ہے اور بندر ہے، چوہا ہے، کتا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی کھلاتا ہے اس کو، وہ بھی نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شیر نہیں ہے، یہ شیر کی شکل ہے، یہ شیر نہیں جائے، یہ شیر کی شکل ہے، اس لیے اس کو کان پکڑ کے کھینچتا ہے، کھینچتا نہیں، اور جدھر کھینچتا ہے ادھر جاتا ہے، پٹک دیتا ہے تو گر جاتا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ جس نے اپنے اوپر محنت کر کے اس کو جعلی کھلونوں کی طرح سمجھ لیا دنیا کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا مسخر کر دیں گے، جدھر چلاؤ گے ادھر چلیں گے۔ اور اگر محنت نہیں کی
تو یہ حوث کی نگاہ اور یہ نفس اور شیطان اس کو ایسا مسلط کر دیں گے کہ تم اصلی شیر سمجھ کے بھاگو گے اس سے، اور یہ پیچھا کر لے گا۔ کبھی کبھی رات میں پیدل کا سفر ہو اور تنہا ہو کہیں پر، ہمارے ساتھ ایک آدھ مرتبہ ہوا، اس لیے ہمیں معلوم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، ایسا محسوس ہو جائے دل میں کوئی پیچھے آ رہا ہے تو کوئی نہیں، لیکن جب تک آپ اس علاقے کو پار نہیں کرو گے آپ کو لگے گا کوئی پیچھے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کوئی نہیں، کیوں؟ وہ نہ کوئی تھا نہ کچھ ہے، جو ہم نے اندر وہم پیدا کیا نا تو وہ مسلط ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ جو چل رہا پیچھے وہ کون ہے؟ ہمارا وہم ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا جب انسان اس سے نفع نقصان کو جوڑ لیتا ہے تو یہ وہم بن کر مسلط ہو جاتا ہے۔ آج سب کے اوپر دنیا وہم بن کر مسلط ہو گئی، سب مسلط ہے۔ اس لیے دیکھو سارے لوگوں پر، چاہے جس جماعت کے ہوں چاہے جس جگہ کے ہوں، سب کے اوپر دنیا مسلط ہے۔ کیسی مسلط ہے؟ کہ سبب سے ہونے میں سب ایک جھاگ کھڑے ملیں گے، چاہے وہ کالج کا ٹیچر ہو، چاہے مدرسے کا مولوی ہو، چاہے جماعتوں میں کرنے والا ہو، چاہے حدیث کا ٹھیکیدار ہو، اس معاملے میں سب ایک جگہ کھڑے ملیں گے، کیونکہ سب نے اپنے اوپر وہم مسلط کر دیا۔ اس کے نکالنے کے لیے کلمہ ہے، اس وہم کو توڑنے کے لیے کلمے کی محنت ہے، کلمے کا اسکول نہیں ہے، کلمے کی محنت وہ اپنے اوپر ہوتی ہے۔ کلمے کی محنت ہے کیا؟ کہ پرورش کے جتنے بھی چیز شکلیں نظر آ رہے ہیں ان سب کا یقین توڑ دو، ان سب کا یقین توڑ دو۔ اگر کسی کا یقین دل کے اندر رہ گیا تو یہ پرورش کا شرک ہے جو ہمیں جہنم میں لے جا کے کھڑا کرا دے گا۔ اللہ نے قرآن میں انگنت جگہ، لاکھوں جگہ اللہ نے رب ہونے کی بات کہی ہے۔ آج ربوبیت کا تذکرہ ہی ختم ہے، کسی محفل میں اور کسی جگہ کان سننے کو ترس جاتے ہیں کہ کوئی اللہ کے رب ہونے کی بات کر رہا ہو۔ اور دنیا میں اصل مسئلہ ربوبیت کا ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہلی محنت ربوبیت کی ہے کہ آگے پیچھے جو کچھ ہے سب کا تعلق اسی سے ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل فرمائی، اس میں رب ہونا سمجھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے بنایا، وہاں تسلیم اقرار کرایا کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے نہیں کیا، رب کا نام اللہ ہے۔ جیسے ہم سب انسان ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی نام ہے، ایسے ہی رب کی صفات ہیں، یہ جتنے نام ہیں کس کی صفات ہیں؟ یہ رب کی صفات ہیں۔ اس کے ناموں میں بہترین نام اللہ ہے۔ وہاں بھی ربوبیت کو سمجھایا، پھر
जिस रास्ते से भेजा वहाँ रुबूबियत को समझाते हुए भेजा, हाँ, परवरिश करते हुए भेजा। देखो जहाँ भेज रहे हैं वहाँ सारी कायनात तुम्हें परवरिश के लिए खींचेगी। इधर आ जाओ, इधर से परवरिश हो जाएगी, इधर आ जाओ, इधर से परवरिश हो जाएगी। जैसे आप मार्केटों में घुसते हैं बड़ी बड़ी, तो उनके लोग खड़े रहते हैं बाहर, आइए अंकल जी इधर आइए, चचा जी इधर आइए, आंटी जी इधर आइए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ऐसे ही ये दुनिया खींचती है इंसान। आओ खींच रहा, इधर आ जाओ, परवरिश की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दुकान खींच रही, इधर आ जाओ, सारा मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। नौकरी खींच रही, इधर आ जाओ, यहाँ से मसला नहीं। मसला तुम्हारा नहीं हल हो रहा, हमारा क्या हल करोगे? जब अपनी तरफ खींचे तो इससे पूछा करो तुम्हारा हल हो रहा है। जब तुम्हारा नहीं हल हो रहा है, तुम ही मोहताज हो, हमारा क्या हल हो? मुर्दा मुर्दे की क्या मदद करेगा? मुर्दों में एक जिंदा तो हो, और सारे ही मुर्दे पड़े हैं। दुनिया क्या है? मुर्दार है। ये दुनिया मुर्दार है। अल्लाह के नबी फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। बहुत तगड़ी लगती है इनको जब कहो ये सब छाट छाट के कहते हैं ना आदि से। कुरान भी छाट छाट के पढ़ेंगे अपने मतलब का, और हदीस भी छाट के बयान करेंगे अपने मतलब। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया सबको याद है। और ये दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। इसको बयान कर दो तो पूछेंगे कहाँ है?